میرا نام مصطفیٰ ظفر ہے اور آج میں قصص الانبیاء کے ساتھ حاضر ہوں اور آج پہلے روزے کا دن ہے اور میرے ساتھ احمد جاوید صاحب موجود ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ جی میں بہت اچھا ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ آج آپ کون سے قصہ سنائیں گے ہمیں؟ میرا خیال ہے کہ آج پہلا روزہ ہے تو ہم پہلے نبی کا قصہ نہ سن لیں، اجازت ہے؟ جی تو آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے قصص الانبیاء کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو معلوم ہے نا کہ ایک تو یہ کہ آپ پہلے انسان تھے، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اور دوسری ان کی حیثیت یہ تھی کہ آپ پہلے نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک بڑی دلچسپی کی چیز یہ ہے کہ وہ ان کے قصے میں کچھ واقعات آسمان کے ہیں، جنت کے ہیں، اور کچھ چیزیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے واحد آدمی ہیں جن کی زندگی کا ایک حصہ جنت میں گزرا، جنہیں بنایا آسمان پہ گیا، زندگی کا ایک حصہ جنت میں گزرا، اور اس کے بعد باقی حصہ زمین پہ انہوں نے گزارا۔ تو 3 دنیاؤں میں رہنے کا انہیں تجربہ تھا، تو اس میں بڑی دلچسپی ہے۔ تو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں تم لوگوں کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں اس آدم کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا۔ تو فرشتے کیونکہ فرشتے زمین سے واقف تھے اور فرشتے جانتے تھے کہ زمین میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہے نا کہ اکثر مخلوقات آدم علیہ السلام سے پہلے بنائی جا چکی تھیں اور وہ زمین پر تھیں۔ تو اس زمانے میں زمین پر جنوں کا اقتدار تھا، جن۔ تو جن جو ہیں انہیں بھی اللہ نے اختیار دے کر پیدا کیا تھا کہ وہ اچھے بھی بن جائیں، چاہیں تو برے بن جائیں۔ تو فرشتوں نے ایک اختیار والی مخلوق کو زمین پر دیکھا ہوا تھا، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ جنوں میں اچھے کم ہیں، برے زیادہ ہیں، یہ سارا وقت زمین میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس مشاہدے کی وجہ سے انہوں نے جو یہ دیکھ رکھا تھا ایک با اختیار مخلوق کا حال، تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، آپ کی عبادت کرنے کے لیے، حمد کرنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے ہم بہت نہیں ہیں، ہم تو ہر سانس میں آپ کی تعریف اور عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسی مخلوق کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے خون بہائے گی، فساد برپا کرے گی۔ تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم میری حکمت کو، میرے فیصلے کے پیچھے جو حکمت پوشیدہ ہے اسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک چیز کا مظاہرہ کروا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ بھی کنونس ہو جاؤ۔ اللہ نے دیکھو کتنا اچھا طریقہ وہ کیا کہ فرشتوں کو ڈانٹ کر چپ کروانے کے بجائے انہیں پوری طرح کنونس اور قائل کرنے کا سامان بھی کیا، ایک سچویشن بنا دی تاکہ یہ لوگ قائل ہو جائیں دل سے۔ تو آدم کو ایک طرف رکھا اور فرشتوں کو، جن میں شیطان بھی شامل تھا، اس کا قصہ بعد میں آئے گا۔ شیطان جن تھا، وہ عبادت گزاری کی وجہ سے ترقی کر کے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا۔ انکل اب بریک کا وقت آ گیا، آپ بھی کہیں نہ جائیے گا کیونکہ اب باقی دلچسپ باتیں ہم اس بریک کے بعد سنیں گے انکل سے۔ ساتھیوں ویلکم بیک۔ جی انکل آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ وہ بات یہاں تک پہنچی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور آدم کو آمنے سامنے کیا،
اور پھر آدم سے کہا کہ ان کو بتاؤ اسما کا علم جو تم جانتے ہو. تو آدم علیہ السلام نے سب لوگوں کے، چیزوں کے، بڑی بڑی باتوں کے نام بتا دیے. جو باتیں ابھی ہوئی نہیں تھیں وہ بتا دیں، جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ بتا دیں، جن چیزوں سے زمین خالی تھی وہ بھی بتا دیں. تو پھر جب آدم علیہ السلام نے سب بتا دیا تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ہاں تمہیں آتا ہے یہ سب کچھ؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں تو یہ سب نہیں آتا، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ آدم چیزوں کا نام جانتا ہے، یہ علم میں آپ سے زیادہ ہے، یہ اختیار رکھتا ہے جو آپ کو نہیں دیا گیا، تو یہ میرا نائب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ میرا خلیفہ بننے کے قابل ہے. تو یہ ہو گیا، فرشتے قائل ہو گئے. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ سب لوگ جو موجود ہیں یعنی فرشتے اور ابلیس، یہ سب آدم کو سجدہ کریں. آج سجدہ کرنا معلوم ہے نا کسے کہتے ہیں؟ یعنی فرش پہ سر جھکانا، ٹکانا. تو فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس بیٹھا یا کھڑا رہا. ابلیس سجدے میں نہیں گیا. تو اللہ کو بہت غصہ آیا اور بہت غضب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کیا جبکہ میرا حکم تھا یہ؟ تو ابلیس نے جواب دیا، وہ جواب بہت نافرمانی اور گستاخی اور جہالت والا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں. تو بہتر مخلوق کمتر آدمی کو سجدہ نہیں کر سکتی. جو بڑا ہو وہ چھوٹے کو کیسے سجدہ کرے؟ تو اللہ کا غضب اور بڑھ گیا کہ میرے کہنے پہ بھی سجدہ نہیں کیا. تو وہ پھر اب شیطان بجائے اس کے کہ اس غضب کو دیکھ کر اپنی بات واپس لے لیتا، اس نے اپنی بڑائی کی دلیلیں بھی دینی شروع کر دیں، یعنی اللہ سے آرگو کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے، کیونکہ آگ مٹی سے بہتر اور طاقتور ہوتی ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں اور میں سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ نے پھر حکم دیا ابلیس کو کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، دور ہو جا، تو آسمانی مملکت سے خارج کر دیا گیا. یعنی میں نے تجھے اپنے قریب رکھا تھا اور اتنا قریب رکھا تھا کہ کوئی مخلوق جتنا زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکتی ہے میں نے تجھے اتنا قرب اور اتنی نزدیکی عطا کی تھی، لیکن تیری اس نافرمانی کی وجہ سے میں اب تجھے اتنا دور کر دوں گا اپنے سے کہ جتنا دور مجھ سے کوئی اور نہیں ہوگا. تو پھر بھی اس کے پاس ایک موقع تھا کہ اس وقت رو پیٹ کے معافی مانگ لیتا تو شاید اللہ معاف کر دیتا، لیکن اس نے اس آرڈر کو، یعنی جو اللہ نے اسے اپنے سے دور کرنے کے لیے دیا تھا، اسے مردود کر دیا تھا. اس پر بھی جیسے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اس کو بھی اپنے لیے کوئی فخر کی بات بنا لیا اور کہا ٹھیک ہے میں دور ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے قیامت تک مرنے نہ دیا جائے، مجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے تاکہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کر دوں، تاکہ میں انسانوں کو تیری نافرمانی سکھاؤں، تاکہ میں انسانوں کو کفر سکھاؤں، نافرمانی سکھاؤں، شرک سکھاؤں، گناہ سکھاؤں. تو اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کیسا بے نیاز ہے.
تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے میں نے قیامت تک کی زندگی دی اور یہ سارے اختیار دیے جو تیرے کاموں کے لیے ضروری ہیں، یعنی تجھے گمراہ کرنے کی پوری طاقت اور صلاحیت بھی دی، اور جا کے کر لے، تو میرے مخلص بندوں کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں ہر راستے پر ہر موڑ پہ بیٹھوں گا اور تیری طرف آنے والوں کو گمراہ کروں گا۔ تو خیر شیطان کو تو اس طرح وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی جو اللہ کی اسمبلی تھی جو اس میں سے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت بھیج دیا گیا، اور جنت کی تمام نعمتیں انہیں دکھا کے جیسے ان سے کہا گیا کہ یہ سب نعمتیں تمہاری ہیں، بس اس پیڑ کے نزدیک نہ جانا، ایک پیڑ ہے خاص۔ انکل اب ہمیں بریک لینی ہے، اور ساتھیوں آپ بھی کہیں نہ جائیے گا، ایک شارٹ بریک کے بعد ہم یہ دلچسپ باتیں جاری رکھتے ہیں۔ ساتھیوں ویلکم بیک، جی اپنی باتیں جاری رکھیں۔ تو وہ جو پیڑ تھا نا، اس کو اللہ نے خاص طور پر دکھایا اور کہا کہ بس تم سب کچھ کرو، ہر جگہ گھومو پھرو، جو چیز چاہے کھاؤ پیو، لیکن یہ اس پیڑ کے نزدیک بھی نہ آنا اور اس کا پھل کبھی نہ کھانا، ورنہ تم پر میرا غصہ نازل ہوگا اور میں تمہیں پھر بالکل اپنے نافرمانوں کی طرح سزا دوں گا، اس کے پاس کبھی نہ آنا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ قصہ پہنچ گیا۔ اب اس قصے کا بقیہ حصہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی جتنا تم لوگوں نے سنا ہے اس کے بارے میں اگر کوئی سوال تم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا ہو تو پوچھ لو۔ جی اللہ تعالیٰ کا نائب کون ہے؟ ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کے نائب تو آدم علیہ السلام آدم ہیں، اور گویا پورے انسان جو ہیں وہ اللہ کے نائب ہیں زمین میں۔ تو اللہ کا نائب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو زمین پر پھیلائے، جو اللہ کے راستے کو روشن رکھے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے اور اسے دوسروں میں پھیلائے، اور دنیا کو زیادہ سے زیادہ امن اور سلامتی والی جگہ بنائے، اسے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنائے۔ دیکھو آدم زمین پہ اترے ہیں جنت کی یاد لے کر، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس جنت سے ہم آئے ہیں اس دنیا کو بھی اس جنت کے نمونے پر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پیڑ کے پاس جانے سے کیوں منع کیا؟ بیٹا یہ جو ہے یہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ اس لیے منع کیا کہ تم اس کا پھل کھا کے فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، یہ شیطان نے بتایا تھا، لیکن اللہ نے خود نہیں بتایا ہمیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو اس پیڑ کے قریب آنے سے کیوں روکا تھا۔ یہ ہمیں اس لیے اس کا صحیح علم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ انکل نبی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر بھیجتا ہے، جس پہ اللہ وحی اتارتا ہے، وہ نبی ہم لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ کا شکریہ انکل احمد جاوید صاحب۔ ساتھیوں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم باقی کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا اگلے پروگرام میں سنیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔